نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة 246 ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى کیا تو نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کہ ہم اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں لڑیں۔ قال، اس نے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اس نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ جی یہاں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ایک عجیب قصہ اس کا ذکر آتا ہے کہ جب ان کی بزدلی اور جہاد چھوڑنے کی وجہ سے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا گیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا گیا، تو ان کے سرداروں نے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ نبی کو ان کے مزاج اور عادت کا اندازہ تھا، انہوں نے کہا اچھی طرح دیکھ لو، جب تم پر قتال فرض ہو گیا تو تم نہیں لڑو گے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ آخر نبی کا اندازہ درست نکلا، لڑنے کے بعد چند لوگ ہی رہ گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے جہاد میں استقامت کی بدولت ان کو بھی فتح عطا فرما دی۔ اس سے ترک جہاد کا نقصان یعنی وطن اور سلطنت سے محرومی اور اہل و عیال کا دشمن کی غلامی میں چلا جانا بیان کرنا مقصود ہے، اور اس کا علاج بھی کہ یہ کھوئی ہوئی عزت جہاد کے بغیر کسی صورت دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان اگر اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے لڑیں تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ زمین پر کفار کے قبضے سے اللہ کا کلمہ نیچا اور مسلمانوں کے قبضے سے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔